الرحمن الرحیم باب قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ وَقَالَ مُجَاهِدٌ الْقِسْطَاسُ الْعَدْلُ بِالرُّومِيَّةِ وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ وَهُوَ الْعَادِلُ وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعة عن ابی ہریرة رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ الحمدللہ رب العالمین، آج یہاں آستانہ عالیہ مقدسہ پہ حاضر ہو کر اور درس بخاری کی اس تقریب میں حاضر ہو کر قلبی طور پر بہت مسرت ہوئی، اور میں اپنے آپ کو یہاں حاضر پا کر اپنی خوش نصیبی محسوس کر رہا ہوں، اور مجھے یاد فرما کر جو احسان فرمایا حضرت نے، اس کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ کریم ہمیں حق بیان کرنے کی، حق سننے کی اور اسے قبول کرنے کی اللہ کریم توفیق عطا فرمائے۔ یہ قرآن کریم کے بعد اصح الکتب، یہ مشہور ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہ بخاری شریف ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ عظیم محدثین میں سے ایک محدث ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب کی تالیف میں جو طریقہ اختیار فرمایا، بلکہ پہلے میں کچھ آپ کے تعارف کے بارے میں عرض کروں۔ یہ جلد اول کی ابتدا میں ایک مقدمہ ہے جو مولانا احمد علی سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے تصنیف فرمایا، اور انہوں نے امام بخاری علیہ الرحمہ کے بارے میں جو تعارف ذکر فرمایا، چند ایک اس کے اقتباسات وہ میں نے نوٹ کر لیے، چونکہ اس میں علماء بھی ہیں جو ہمارے عزیز آج آخری سبق پڑھ کر اس دنیا میں فیض عام کرنے کے لیے جائیں گے۔ اللہ کریم ان کے علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے، زندگی میں برکتیں عطا فرمائے، اور رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ امام بخاری علیہ الرحمہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ کی کنیت تو بخاری میں بار بار آتی ہے، قال ابو عبداللہ، ابو عبداللہ یہ آپ کی کنیت ہے، نام آپ کا ہے محمد، اور ان کے باپ کا نام اسماعیل، ان کے باپ ابراہیم، پھر آگے مغیرہ، بردزبہ، تو وہ بردزبہ مجوسی تھا، مجوسیت ہی پر مرا، مغیرہ یہ مسلمان ہوئے، اور ان کی اولاد میں پھر امام بخاری سید المحدثین ہوئے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ
سن 194 ہجری کے شوال کے مہینہ کی 13 تاریخ کو پیدا ہوئے اور نماز جمعہ کے بعد ان کی پیدائش ہوئی ہے، نماز جمعہ کے بعد۔ ان کی وفات 256 ہجری عید الفطر کی رات کو وفات ہوئی، اور عید الفطر کے دن ظہر کے بعد ان کی تدفین ہوئی، یعنی 62 سال عمر انہوں نے گزاری۔ آپ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کان البخاری زاہداً فی الدنیا، یہ دنیا کو پسند کرنے والے عالم نہیں تھے، دنیا سے بے رغبتی تھی، متورعاً اور بہت پرہیزگار، ووارثا من ابیہ مالاً کثیرا، اپنے باپ کی جائیداد سے بہت سارا مال ملا، فکانا یتصدق، اس مال کو صدقہ کر دیتے تھے، وکانا قلیل الاکل جداً، کھانا بہت تھوڑا کھاتے تھے، کثیر الاحسان، لوگوں پر احسان بہت کرتے تھے، کثیر الاحسان الی الطلبہ، جو حدیث کے طالب علم حاضر ہوتے تھے ان پر بہت زیادہ احسان فرماتے، مفرطاً فی الجود والکرم، اور بہت حد کے سخی تھے۔ یہ جب فوت ہوئے تو علامہ لکھتے ہیں دفنا یوم الفطر بعد الظہر، ظہر کے بعد ان کی تدفین ہوئی، خرطنگ وہ قصبے کا نام ہے جہاں تدفین ہوئی، اور آپ نے اپنے پیچھے نرینہ اولاد نہیں چھوڑی۔ اب جو آگے بات آ رہی ہے نا بڑی قابل غور ہے، اور ہمارے عوام بھائی بھی یہ سنیں۔ آج لوگ گمراہی کی طرف بلانے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں۔ اس شخص نے ساری زندگی حدیث کی خدمت کی، حدیث پڑھی پڑھائی، تو جب یہ دفن کیے گئے، یہ بات سنیے غور سے کہ لما صلی علیہ ودفن فی حفرتہ، جب یہ اپنی قبر میں دفن کیے گئے تو فاح من تراب قبرہ رائحۃ کالمسک، ان کی قبر کی مٹی سے کستوری کی خوشبو آتی تھی۔ امام بخاری علیہ الرحمہ جب دفن ہوئے تو قبر کی مٹی کے اوپر والا حصہ نا، اس سے اگر نیچے والے حصے میں خوشبو ہوتی تو کسی کو کیا پتہ ہوتا، قبر کے اوپر والے حصے میں مٹی سے کس کی خوشبو آتی تھی؟ کستوری کی۔ اب یہ بتائیے کہ امام بخاری تو دفن ہوئے نیچے، پھر زمین پر لٹایا گیا، اوپر جو بنائی جاتی ہے قبر اس سے تو جسم لگا ہوا بھی نہیں ہوتا، اور اس مٹی سے جب خوشبو آ رہی ہے تو یہ خوشبو امام بخاری کی جسم کی برکت ہے کہ نہیں ہے؟ آج جب لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس پہ جاتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں، تو وہاں کے نجدی وہ کہتے ہیں ھذا خشب، ھذا حدید، ھذا حجر، وہ پتھر جو کمرے میں لگے ہوئے ہیں، لوہا جو لگا ہوا ہے، لکڑی جو لگی ہوئی ہے۔ ان سے پوچھئے حضور کی حدیثوں کی خدمت کرنے والے کی قبر میں برکت آ گئی ہے تو یہ ابھی خشب اور حجر کو ہم چوم رہے ہیں، ہم تو اس میں سونے والے کے ساتھ محبت کر رہے ہیں۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ وہ خوشبو آیا کرتی تھی اس مٹی سے، وَجَعَلَ النَّاسُ يَخْتَلِفُونَ إِلَىٰ قَبْرِهِ، لوگ روزانہ ان کی قبر پہ آتے جاتے۔ یہ آج سے صدیاں پہلے کا مسلمانوں کا یہ مسلک ہے۔
کیوں جی؟ صدیاں پہلے کا یہ مسلک ہے کہ لوگ وہاں امام بخاری علیہ الرحمہ کی قبر پر یختلفون، کبھی آتے کبھی جاتے، اور کیا کرتے؟ یاخذون من تراب قبرہ، اور ان کی قبر کی مٹی لے جاتے۔ وہ قبر کی مٹی کیوں لے جاتے تھے؟ قبر کی مٹی سے برکت حاصل کرتے تھے نا۔ آج اگر یہ کام کیا جائے تو لوگ شرک 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 وغیرہ کہتے ہیں۔ اچھا، وَيَتَعَجَّبُونَ، اور تعجب ہوتا کہ یہ کتنا نیک شخص تھا کہ جس کی قبر کی مٹی سے خوشبوئیں کستوری کی آ رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں وہ ایک شعر علامہ نے لکھا ہے، جمال ہم نشیں در من اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم۔ میں تو مٹی ہوں، یہ ہم نشیں کے جمال نے اثر کیا ہے۔ جمال ہم نشیں در من اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم۔ اور ایک شخص کہتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا فی المنام، خواب میں، ومعہ جماعت من الصحابہ، اور رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کی ایک جماعت بھی موجود ہے۔ فسلمت علیہ، میں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کیا۔ فرد علی السلام، رسول اللہ علیہ السلام نے سلام کا جواب ارشاد فرمایا۔ فقلت ما وقوفک ہنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور یہاں کیوں تشریف فرما ہیں؟ تو قال، رسول اللہ علیہ السلام فرمانے لگے، انتظر محمد ابن اسماعیل، میں محمد بن اسماعیل امام بخاری کی انتظار کر رہا ہوں۔ قال فلما کان بعد ایام، وہ شخص کہتے ہیں مجھے ابھی امام بخاری کی موت کا پتہ نہیں چلا ہوا تھا، کچھ دنوں کے بعد مجھے پتہ چلا کہ امام بخاری علیہ الرحمہ تو وصال فرما گئے ہیں۔ تو پھر جب میں نے بلغنی موتہ فنظرت فاذا ہوا قد مات فی الساعۃ، کہ جب میں نے دیکھا، غور کیا، تو وہ گھڑی جب میں نے حضور کو انتظار کرتے دیکھا تھا، وہی گھڑی امام بخاری کی وفات کی گھڑی تھی۔ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیہا۔ مدہ علماء، اچھا اس سے بھی ایک پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری کہاں فوت ہو رہے ہیں اور حضور کو پتہ کہاں چل گیا۔ ما صحابہ انتظار فرما رہے ہیں، معلوم ہوا کہ محبت والے غلاموں کا حضور کو ہر وقت پتہ ہوتا ہے، اور حضور اپنے محبت والے غلاموں کا استقبال بھی فرماتے ہیں، کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسحاق بن راہویہ وہ اپنے دور کے علماء کو فرمانے لگے، اس وقت امام بخاری چھوٹی عمر کے تھے لیکن ذہین، انتہا کی ذہانت تھی، یعنی پڑھتے ہوئے ساتھی لکھتے تھے، امام بخاری لکھتے نہیں تھے، اور جو وہ لکھتے تھے ان کی تصحیح امام بخاری سے سن کر وہ کرتی تھی۔ تو اسحاق بن راہویہ کہتے ہیں، یا معشر اصحاب الحدیث انظروا الی ھذا الشاب، ہمارے ہاں شاب، ہمارے ہاں وہ کہتے ہیں نا، اس منڈے نو ویکھو نا، دیکھو نا اس لڑکے کو، وَاكْتُبُوا عَنْهُ، اور اس سے سن کر حدیثیں لکھو۔ فرماتے ہیں لو کان الحسن البصری، لو کانا فی زمن الحسن البصری، کہ اگر یہ لڑکا، اگر یہ نوجوان یہ حسن بصری کے دور میں ہوتا تو لا احتاج الیہ لمعرفت الحدیث، حسن بصری بھی حدیث کی معرفت کے لیے اس کے محتاج ہوتے۔ یہ آپ کا علمی مقام ہے،
اور شان محدثانہ ہے۔ امام مسلم کا ایک واقعہ، امام مسلم امام بخاری کے شاگرد بھی ہیں اور محدث بھی ہیں، سیاستہ میں دوسری کتاب مسلم ان کی ہے۔ امام مسلم فرمانے لگے امام بخاری کو کہ لا یبغضک الا حاسد، اے امام آپ سے بغض صرف وہی کرے گا جو حاسد ہوگا۔ وَأَشْهَدُ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الدُّنْيَا مِثْلَكَ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں آپ کے ہم مثل کوئی نہیں، آپ جیسا کوئی شخص نہیں۔ امام مسلم امام بخاری کے پاس آئے، جاء مسلم عبد الحجاج الی البخاری فقبل بین عینیہ، ان کے آنکھوں کے درمیان یعنی ماتھے کو چوم لیا، ماتھے کو چوما۔ اور اگلی بات پھر دیکھیے، آج اگر کوئی شخص بزرگوں کا ہاتھ چومے نا تو شرک شرک شرک۔ وہ امام مسلم جو اپنے دور کے بہت بڑے محدث ہیں، وہ ایک دوسرے محدث کو اور اپنے استاد کو کہہ رہے ہیں کہ دعنی اقبل رجلیک یا استاذ الاستاذین، اے استادوں کے استاد مجھے اجازت دو میں آپ کے پاؤں چوم لوں۔ ایک محدث کہہ رہا ہے پاؤں چوموں، اور دوسرے یہ نہیں فرما رہے کہ یہ کیا شرک کر رہا ہے، یہ تو شرک ہے کسی کے پاؤں چومنا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آج سے صدیاں پہلے جو مسلمان تھے وہ اہل سنت و جماعت تھے۔ یہ آج جو نجدیت رافضیت یہ بد مذہبی آ رہی ہے، میرے سنی بھائیوں اس سے بچ جاؤ۔ وہ پرانا جو دین ہے، پرانا جو مسلک ہے، وہی مسلک اہل سنت و جماعت ہے۔ یا طبیب الحدیث فی عللہ، تو امام بخاری علیہ الرحمہ نے یہ جو کتاب لکھی ہے، اسی مقدمہ میں اس کا اصل نام بھی لکھا ہوا ہے۔ اصل نام کتاب کا، ہم تو بخاری شریف کہتے ہیں، الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، یہ اس کتاب کا پورا نام ہے۔ اور کتاب میں امام بخاری علیہ الرحمہ ان کے بارے میں علامہ لکھتے ہیں کہ 3 لاکھ حدیثیں ان کو یاد تھیں، 3 لاکھ حدیثیں یاد تھیں۔ اور بخاری میں جو کل حدیثیں ہیں وہ مسندہ وہ 7275 کم و بیش، کیونکہ گنتی میں علماء نے اختلاف فرمایا ہے۔ اور مکررہ یعنی جو بار بار حدیثیں ذکر کی گئیں، اگر ان کو نکالا جائے تو صرف 4000 حدیثیں ہیں بخاری میں۔ تو جن کو 1 لاکھ تو صحیح حدیث یاد تھی نا، 3 لاکھ تو مطلقاً تھی، تو 1 لاکھ میں سے جس نے 4000 ذکر کی ہیں، تو باقی حدیثیں اگر انہوں نے ذکر نہیں کی، اگر کسی اور کتاب میں مل جائیں تو عمل کریں کہ نہ کریں؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نہیں ہمیں تو بخاری دکھاؤ، ہمیں تو بخاری دکھاؤ۔ بھائی بخاری ساری صحیح حدیثیں وہ صرف بخاری میں نہیں ہے، بلکہ ہزاروں ایسی حدیثیں ہیں جو صحیح ہیں اور امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں ذکر نہیں فرمایا، بلکہ خود فرماتے ہیں رویہ عن البخاری قال ما ادخلت فی کتاب الجامع الا ما صح، کہ میں نے اپنی کتاب میں صحیح حدیثیں جمع کی ہیں، وَتَرَكْتُ كَثِيرًا مِّنَ الصِّحَاحِ، اور بہت ساری صحیح حدیثیں وہ میں نے چھوڑ دی ہیں، اپنی کتاب میں میں نے ان کو ذکر نہیں کیا۔ لحاظ طول، اگر ساری صحیح حدیثیں جمع کرنا چاہتا تو بہت لمبی کتاب بن جاتی،
تو اس سے معلوم ہوا کہ بخاری کے علاوہ بھی یا صحاح ستہ کے علاوہ بھی کچھ، صرف صحاح ستہ پر، صحاح ستہ کے علاوہ بھی اگر صحیح حدیثیں وہ کسی اور کتاب میں ملیں تو ان پر عمل ہوگا۔ تو یہ امام بخاری علیہ رحمہ اور آپ کی کتاب کے بارے میں چند باتیں تھیں۔ یہ یاد رکھیے امام بخاری علیہ رحمہ نے اپنی کتاب کو تقسیم کیا ہے کتب پر۔ مثلا پہلے تو باب ہی ذکر کیا ہے، باب و بدء الوحی، پھر اس کے بعد کتاب الایمان، کتاب العلم، کتاب الطہارت، صلاۃ، یہ کتابیں، اور آخری جو کتاب امام بخاری علیہ رحمہ نے ذکر کی ہے، پھر ہر کتاب کو بابوں میں تقسیم کیا، اور آخری جو انہوں نے کتاب ذکر کی ہے وہ ہے کتاب التوحید اور وَرَدِّ الْجَہْمِیَّہ۔ یاد رکھیے کہ باطل مذاہب یہ ابھی صحابہ کرام موجود تھے جب باطل نظریات کے لوگ پیدا ہو چکے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے خارجیوں کے خلاف جنگ فرمائی تھی نا، تو صحابہ موجود تھے جب خارجی ہو گئے۔ خارجیوں کا عقیدہ وہ باطل عقیدہ تھا۔ اسی طرح رافضی، کئی رافضی وہ تھے جن کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلا دیا تھا، یعنی ان کو یہ سزا دی تھی، جلا دیا تھا۔ اسی دور میں مرجی، قدری، جہمی، یہ معتزلی، یہ باطل عقائد والے، ان کو جو صحیح مسلم تھے وہ ان کو اہل بدعت کہتے تھے اور اپنے آپ کو اہل السنت والجماعہ کہتے تھے۔ اپنے آپ کو، یعنی یہ اہل السنت آج نام نہیں ہے، ترمذی میں دیکھیے تو اہل السنت کا لفظ موجود ہے۔ تو اہل سنت و جماعت یہ اہل حق کا شروع سے نام ہے، اور آج یہ جتنے نجدی لوگ ہیں حقیقت میں یہ خارجی اور معتزلی عقائد کے حامل ہیں، لیکن چونکہ اب اتنا مشہور ہو چکا کہ حق عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہے، تو آج یہ فتنہ پیدا ہو چکا ہے کہ عقیدے خارجی کی تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، عقیدہ معتزلی کی تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، عقیدہ رافضی کی تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، اور نام اپنا اہل سنت رکھتے ہیں، جبکہ اہل سنت و جماعت کے عقائد تو الحمدللہ خارجیوں کے بھی خلاف ہیں، رافضیوں کے بھی خلاف ہیں۔ یہ جو کتاب التوحید ہے نا، یہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس میں خارجیوں کا اور جہمیوں کا رد کیا ہوا ہے۔ اسی طرح یہ فرماتے ہیں کہ وَهُمْ طَوَائِفُ يُنْسَبُونَ إِلَى جَهْمِ بْنِ صفوان، یہ ایک شخص کوفہ کا، جہم بن صفوان اس کا نام تھا، وہ اس کی طرف منسوب جہمی کہلاتے ہیں، من اہل الکوفہ، اور ان کا رد اس میں کیا، اور خارجیوں کا رد امام بخاری علیہ الرحمہ نے کتاب الفتن میں کیا، اور رافضیوں کا رد اسی کتاب کے کتاب الاحکام میں کیا ہے، یہ آپ پڑھ چکے ہوں گے پیچھے۔ اور وَهَؤُلَاءِ الْفِرَقُ فِرَقُ الْأَرْبَعَةُ هُمْ رُؤُوسُ الْمُبْتَدِعَةِ، یہ جو بدعتی ہے نا، بدعتی کس کو کہتے ہیں؟ اہل بدعت کس کو کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں ان لوگوں کو جو عقیدے میں اہل سنت کے مخالف ہیں۔ اصل اہل بدعت کون ہیں؟ اہل سنت کے عقیدے میں مخالف، چاہے رافضی ہوں، چاہے خارجی ہوں، چاہے قدری ہوں، معتزلی ہوں، ان کو۔ آج خارجی عقائد کے حامل زیادہ تر اہل سنت کو بدعتی کہتے ہیں،
ان کی مثال بالکل ایسے ہے وہ جیسے کوئی عورت فرار ہو گئی، نکل گئی، تو واپس جب اس کو لایا گیا تو اس نے کہا کہ مجھے تو گھر والیاں طعنہ دیں گی کہ تو نکل گئی ہے گھر سے، تو اس نے کہا کہ میں ان کے کہنے سے پہلے ان کو کہہ دوں گی کہ گھر سے فرار ہونے والی ہو، بیٹھی ہو تم۔ تو یہ اہل سنت و جماعت کو جو بدعتی کہہ رہے ہیں، یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بدعتی نہ کہا جائے۔ حقیقتاً بدعتی وہ ہیں جن کے عقیدے خارجیوں والے ہیں، جن کے عقیدے رافضیوں والے ہیں، جن کے عقیدے قدریوں مرجیوں والے ہیں، جہمیوں والے ہیں۔ اہل سنت و جماعت تو الحمدللہ اہل سنت ہے، یہ تو سنت والے ہیں۔ میں نے چند ایک احادیث ذکر بھی کی ہیں کہ خوارج کے رد میں امام بخاری نے کتاب الفتن میں جو ذکر کیا ہے کو وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، یہ باب ہے، اور اس میں حدیث جو ذکر کی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ابو وائل راوی ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ آنا فاراتکم علی الحوض، حضور نے فرمایا کہ میں اے میرے امتیوں حوض کوثر پہ تمہارا انتظام فرمانے کے لیے پہلے جا رہا ہوں۔ آنا فاراتکم علی الحوض لا یرفعن الی رجال منکم، کچھ لوگ میرے پاس لائے جائیں گے، اور حتی اذا احویت لاناولہم، جب میں ان کو لینے کے لیے ان کی طرف بڑھوں گا تو اختلجوا دونی، ان کو ہٹا دیا جائے گا، پیچھے دور کر دیا جائے گا، اور فاقول، میں کہوں گا اے رب، فاقول امتی، ایک روایت میں ہے کہ اے رب اصحابی، یہ تو میرے امتی ہیں، ان کو کیوں پیچھے ہٹایا جا رہا ہے؟ تو یقول لا تدری ما احدثوا بعدک، اے محبوب آپ کو پتہ نہیں آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا۔ اب اس حدیث کی شرح میں علماء نے کیا لکھا ہے کہ اگر یہ حوض کوثر سے روکے جانے والے اگر یہ مرتد ہیں تو فلا اشکال فی تبر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منہم، تو پھر حضور کا ان سے برات کرنا یا ابعادہم، ان کو دور لے جانا، اس میں کوئی اشکال ہی نہیں ہے، کیونکہ مرتد وہ تو دائمی جہنمی ہے۔ وَإِن كَانُوا مِمَّن لَمْ يَرْتَدُّوا، اور اگر وہ لوگ جو حوض کوثر سے پھر ان کو ہٹایا جا رہا ہے اگر وہ مرتد نہیں ہے، لیکن احدثوا بمعصیت کثیرۃ، وہ بدعتی ہیں، زیادہ گناہ کرنے والے، من اعمال البدن اور بدعت من اعمال القلب، عقیدے کے اعتبار سے ان میں خرابیاں ہیں، تو فقد اجابوا، علماء نے پھر اس حدیث کا یہ جواب دیا ہے کہ بِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ عَارَضَ عَنْهُمْ، کہ احتمال یہ ہے کہ حضور ابتداءً ان سے اعراض فرمائیں گے، اور وَلَمْ يَسْمَعْ لَهُمْ، اور ان کی بات حضور نہیں سنیں گے، اتباعاً لِأَمْرِ اللَّهِ، کیونکہ اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ محبوب انہوں نے جو بدعتیں کی تھیں، انہوں نے برے عقیدے رائج کیے تھے، ذرا ان کو سزا لینے دو، تو حضور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی اتباع فرمائیں گے، حتیٰ یعاقبہم علی جنایتہم، ان کے جرموں کی جب ان کو سزا ہو لے گی تو ثم لا مانع من دخولہم فی عموم الشفاعہ، تو پھر ان کا عام شفاعت میں داخل ہونا اس کے لیے کوئی معنی نہیں۔ لیکن جن گمراہوں کی گمراہی حد ارتداد تک پہنچے گی، جیسے روافض یا حضور کے گستاخ، تو وہ تو مرتدین میں ہیں، وہ تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ فی من دخولہم فی عموم الشفاعت لأہل الکبائر من امتہ،
فَيَخْرُجُونَ عِنْدَ إِخْرَاجِ الْمُوَحِّدِينَ مِنَ النَّارِ، جب دوسرے موحد گنہگار وہ دوزخ سے نکلیں گے تو یہ لوگ بھی نکل آئیں گے جن کی گمراہی حد ارتداد تک نہ پہنچی ہوگی۔ جن کی گمراہی حد ارتداد تک پہنچی ہوئے گی وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اور پھر امام بخاری علیہ الرحمہ نے یعنی رد کیا ہے ان کا، خوارج کا بھی۔ دوسری حدیث شریف ہے کہ باب ہے باب قول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفتنۃ من قبل المشرق، یہ باب ہے۔ اس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک دن دعا کی، اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ یہ جو کچھ لوگ ہیں نا رفع یدین کی حدیث سناتے ہیں، بخاری میں دیکھو بخاری میں دیکھو، کبھی ان کو سنا ہے کہ یہ حدیث بھی انہوں نے سنائی ہو؟ ہے کبھی انہوں نے یہ حدیث نہیں سنائی؟ اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا، قالوا یا رسول اللہ وفی نجدنا، فأظنہ قال فی الثالثہ ہناک الزلازل والفتن وبہا یطلع قرن الشیطان، کہ وہاں زلزلے ہوں گے، وہاں فتنے ہوں گے، اور وہاں شیطان کی جماعت پیدا ہوگی، ظاہر ہوگی۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے ان روافظ کے رد میں جو کتاب الاحکام میں آپ نے فرمایا، تو اس میں وہ حدیث ذکر کی ہے کہ حضور علیہ السلام قباء کے لوگوں کی دو گھر آپس میں لڑ پڑے تھے، ان کی صلح کے لیے تشریف لے گئے، اور ظہر کی نماز پڑھا کر آپ تشریف لے جا رہے ہیں۔ حضرت بلال کو فرمایا کہ اگر عصر تک میں نہ پہنچوں تو ابو بکر صدیق کو کہنا جماعت کروائیں۔ تو حضور عصر تک نہیں تشریف لائے، ابو بکر صدیق کو حضرت بلال نے عرض کیا، انہوں نے نماز پڑھانا شروع کی، تو حضور بھی تشریف لے آئے۔ تو آپ آخری صف سے آگے پہلی صف میں جب آئے تو صحابہ کرام نے تالیاں بجائیں، صدیق اکبر نے جب توجہ کی تو حضور تشریف فرما تھے، تو آپ پیچھے ہٹنے لگے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا اشارہ فرمایا، مکانہ کا یا ابا بکرن، تو صدیق اکبر پھر بھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ حضور نے یہ فرمایا ہے، لیکن پیچھے ہٹے۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے نماز مکمل فرمائی، اور بعد میں فرمایا ساتھیوں کو جنہوں نے تصفیق کی تھی کہ نماز میں مردوں کو تصفیق نہیں کرنی چاہیے، بلکہ مردوں کو تو سبحان اللہ یا اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ اور صدیق اکبر سے پوچھا کہ جب میں نے حکم دیا تھا کہ نماز پڑھاتا رہے، پھر تو کیوں پیچھے ہٹا؟ تو صدیق اکبر نے کہا کہ حضور ابو قحافہ کا بیٹا حضور کے آگے نماز پڑھاتا رہے۔ تو یہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس لیے ذکر کیا ہے کہ جن کو امامت کا حکم حضور دے رہے ہیں تو وہی خلیفہ اول ہیں۔ تو یہ بہت سارے میں نے لکھے تھے، چونکہ وقت کم ہے۔ اب اس باب اور حدیث کی شرح کی طرف آتے ہیں کہ یہ آخری جو باب ہے یہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے یہ معتزلہ اور معتزلہ کے رد میں جی معتزلہ کے رد میں فرمایا کہ ندع الموازین القسط، وہ عملوں کے تولے جانے کے مخالف تھے، منکر تھے۔ وہ کہتے تھے عمل تو عرض ہے اور عرض کا وزن ہی نہیں ہوتا۔ تو امام بخاری علیہ الرحمہ نے یہ ثابت کیا کہ اعمال کا بھی وزن ہوگا اور اقوال کا بھی وزن ہوگا۔ اور اس میں جو حدیث پاک آخری ذکر کی وہ بھی چونکہ ابتدا میں انما الاعمال بالنیات ذکر کی تھی،
کہ جو عمل اچھی نیت سے کیا جائے وہی قبول ہوتا ہے، اور جو عمل قبول ہوتا ہے میزان پہ وہی رکھا جائے گا۔ تو آخری حدیث وہ ذکر کی کہ اعمال بھی تولے جائیں گے اور اقوال بھی تولے جائیں گے، اور پھر حدیث، یہ حدیث بھی بخاری میں 3 دفعہ، پہلے 2 دفعہ گزری ہے، آخری بار یہاں مذکور ہے کہ 2 ایسے کلمات ہیں، یہاں کلمہ کلام کے معنی میں ہے، یعنی 2 ایسی کلامیں ہیں جو حبیبتان الی الرحمن، حبیب محبوب کے معنی میں ہے، یعنی ان کلامات کا بولنے والا اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اور خفیفتان علی اللسان، وہ زبان پر آسان ہیں، ہلکے ہیں، یعنی پڑھنے میں کوئی تھکاوٹ یا مشکل نہیں ہوتی، اور ثقیلتان فی المیزان، یہ ہے ترجمۃ الباب سے مناسبت کہ میزان پر وہ بہت بھاری ہوں گے۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بخاری میں پیچھے کتاب الدعوات میں یہ گزرا ہے کہ جو سبحان اللہ و بحمدہ 100 بار کہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح نیت سے اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔